الرحمن السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے، دو ٹاپکس جو ہیں ان کو ہم ان پہ بحث کریں گے۔ سب سے پہلا یہ کہ کیا مشکل و مصیبت کے وقت ختم بخاری کروانا یہ درست ہے، اور قرآن و سنت سے کیا صحابہ کرام سے یا سنت نبوی سے یہ ثابت ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں۔ تو سب سے پہلے جناب جی پہلا سوال جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اپنے پاس سے نہیں کہتا بات جو ہے یہ جو دو مولوی آپ نے تھم نیل پہ دیکھے ہیں دائیں اور بائیں، ان دونوں کے متفقہ جناب شیخ پیر مرشد ان کا جناب رشید احمد گنگوہی، ان کا جناب جی یہ فتاوی رشیدیہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب اس کو کھولتے ہیں، بہت پرانے میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں تو آج جو ہے وہ کام آ گئے ہیں۔ تو جناب یہ ہے کہ ان سے سوال ہوا کہ مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم شریف پڑھنا، ٹھیک ہے۔ کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم کرانا قرون ثلاثہ سے ثابت ہے یا نہیں، اور بدعت ہے یا نہیں، یہ سوال ہوا ہے جناب ان سے۔ جواب دیا جناب رشید احمد گنگوہی صاحب نے۔ یہ صفحہ نمبر جناب جی اس کا ہے 126، صفحہ نمبر 126 ہے، اور دائیں سائڈ سے جناب جی یہ کوئی 1 2 3 4 5 6 7 8 9ویں سطر ہے جناب۔ تو جناب جواب دیتے ہیں رشید احمد گنگوہی صاحب کہ قرون ثلاثہ میں بخاری تالیف نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ بخاری تو اس وقت لکھی نہیں گئی تھی، مگر اس کا ختم درست ہے کہ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس کا اصل شرع سے ثابت ہے، بدعت نہیں۔ اچھا، اب میرا سوال ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی مشکل کے وقت کوئی قرآن پڑھ لے، کوئی ختم دلوا دے، تو وہاں پہ بدعت، وہاں پہ شرک، یہ صحابہ نے نہیں کیا، یہ فلاں نے کیا، تو جدوں گھر دی باری آئی تو اے سارے مولوی ختم بخاری کرواندے بھی نے، کردے بھی نے، جاندے بھی نے، تو پیسے بھی لیندے نے، ٹھیک ہے، تو اوتھے مرغن غذاواں بھی کھاندے نے، ٹھیک ہے۔ گھر دی باری آئی تو حل لمحہ پا لیا، کسی دی باری آوے تو جناب حل نو کھلار لیندے ہو، کو خدا دا خوف کرو۔ تو جناب یہ پہلا سوال، اس کا جواب میں نے اپنے پاس سے نہیں دیا کہ بخاری سرکار کے دور میں نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نہیں تھی، ٹھیک ہے، پھر بھی جو ہے اس کا مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت اس کا جناب یہ ختم دوانا جڑا نا وہ بالکل جائز ہے۔ اے کیمرے دے اگے ویکھ لو، ٹھیک ہے۔ تے اسی کو کہتے ہیں منافقت۔ جو جدوں گھر دی باری آئی ادوں سارا کچھ جائز، کوئی غریب جڑا قرآن دا ختم دعا لوے، کوئی جناب جی محفل میلاد کر لے، کوئی صلاۃ و سلام پڑھ لوے، کوئی درود شریف پڑھ لوے، تو جناب جی کوئی اپنی مصیبت واسطے کوئی دعا کر لوے، تو کفر تے شرک تے جناب جی بدعت۔ امید ہے کہ تسی سوال سمجھ گئے ہوگے۔ دوسرے سوال تو پہلا جناب ایک ویڈیو ویکھو مولوی دی جنوں لوگ اہل حدیث لوگ شیر پنجاب کہندے نے۔ جشن عید میلاد النبی پہلو جلوس نکلیا وفات النبی 1938 مار روڈ تے انارکلی بازار دے سامنے رولا پایا، نبی دی وفات مناندے ہو، میلاد النبی ہو گیا۔ ضیاء الحق نے اپنے قلم نہ عید لکھ دیتی، جشن دا لفظ نال لگ گیا، جشن عید میلاد النبی۔ یہ تیجی عید اسلام آباد چ بنی ہے، مکے مدینے والی نہیں۔ اسلام چ دو عیداں نے، تیسری عید دا وجود کو نہیں۔ ہون یہ پیچھے ایک لیبل لگتا ہے، یہ جیڑی ہے نا بدعت حسن۔ آپ نے شیر پنجاب کی یہ ویڈیو دیکھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی کا جو نام ہے نا جشن کا، یہ ضیاء الحق کے دور میں مار روڈ پہ جو ہے وہ نکلا، اور ہم نے کہا کہ جناب نبی دے وفات دا جشن پہ مناندے ہو، تو انہوں نے پھر دیتا جشن عید میلاد النبی۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، تو اتنی کتابیں کھول کے حوالے ڈھونڈنا ذرا مشکل تھا۔ میں نے چیٹ جی پی ٹی کو یہ پرامپٹ دیا، اور چیٹ جی پی ٹی نے جناب جی 1 سیکنڈ میں جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ مولوی کا دعویٰ جو ہے نا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ عید میلاد النبی جو ہے مشہور اسلامی کتب میں اس کے حوالے موجود ہیں، اور سلطنت عثمانیہ میں باقاعدہ جو ہے وہ جلوس اور اس طرح کے جشن اور اس کو عید وغیرہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے سلطنت عثمانیہ میں۔ اور اب سیرت حلبیہ کا حوالہ اس نے میرے سامنے رکھا ہے۔ جی جناب، سیرت حلبیہ علی بن برہان الدین حلبی کی 1044 متوفہ،
اس کتاب میں میلاد النبی کا ذکر موجود ہے اور اس کی برکتوں اور فضیلتوں پر بحث کی گئی ہے۔ مواہب لدنیا امام قسطلانی 923 ہجری میں جو ہے وہ ان کا جو ہے وفات ہے۔ اس کتاب میں میلاد النبی کے فضائل اور اس کے جشن کو منعقد کرنے کے جواز پر بحث کی گئی ہے۔ حسن المقصد فی عمل المولد از امام جلال الدین سیوطی 911 ہجری، ٹھیک ہے۔ امام سیوطی نے میلاد النبی کی تقریبات کو ایک نیک اور جائز عمل قرار دیا اور ان کے انعقاد کی فضیلت پر روشنی ڈالی، ٹھیک ہے۔ مولوی سونا البدایہ و النہایہ امام ابن کثیر 744، اس کتاب میں امام ابن کثیر نے نبی کی ولادت کے دن کو ایک اہم اور بابرکت دن کے طور پر ذکر کیا۔ یہ کتابیں میلاد النبی کا ذکر اس کے جشن کو منعقد کرنے کی روایات کی تاریخ بتاتی ہیں جو کہ صدیوں سے موجود ہے۔ یہ دعویٰ کہ میلاد النبی کا تصور اور عید میلاد النبی کا تصور جشن عید میلاد النبی کا یا اصطلاح جنرل ضیاء اللہ کے دور میں ایجاد ہوئی، تاریخی دور پہ درست نہیں۔ اب یہ مولوی جو ہے یہ عید کا جو ہے نا لفظ معنی نہیں جانتا، اس مولوی کو اس لفظ کے جو ہے وہ معنی جو ہے وہ نہیں آتے، اسی لیے یہ کہتا ہے کہ اسلام میں صرف جو ہے وہ 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کہاں سے آئی؟ یہ بھی تیسری عید جو ہے کل اسلام آباد میں بھی منائی ہے اور سعودی عرب میں بھی جو ہے وہ منائی ہے اور چھٹی بھی دی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عید الوطنی، جس دن جو ہے وہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ حجاز مقدس سے اس کا نام جو ہے وہ آل سعود کے نام پہ سعودی عرب رکھا، تو اس دن جو ہے وہ 23 ستمبر تھی۔ تو یہ جو ہے وہ ہر سال عید الوطنی سعودی نیشنل ڈے کے طور پہ جو ہے وہ اس کو منایا جاتا ہے اور اس کو بھی عید کہتے ہیں۔ عید اس لیے کہتے ہیں کہ عید جو ہے وہ آنے والے جو ہے خوشی کے تہوار کو جو ہے وہ عید کہتے ہیں۔ چونکہ مولوی جو ہے وہ ناواقف ہے عید کے جو ہے وہ لفظی مطلب سے ہی جو ہے وہ ناواقف ہے۔ اس کا عربی زبان میں عید کا لفظ بار بار آنے والے خوشی کے دن یا تہوار کے معنی میں آتا ہے۔ یہ ہمیشہ جو ہے ایک خوشی اور یادگار کے موقع پہ عید کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ تو کائنات میں اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ جب آمنہ کے لال جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ سعودی عرب کے لیے جو ہے وہ خوشی کا دن یہ ہے کہ جس دن انہوں نے جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کا جو ہے وہ خاتمہ کر کے تو جو ہے وہ اس کے بعد آل سعود نے جو ہے وہ سعودی عرب اس کا نام جو ہے وہ رکھا تھا، تو اس کو وہ خوشی کا دن جو ہے وہ گردانتے ہیں۔ تو عید میلاد النبی مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ خوشی کا دن ہے۔ سرکار نے خود جو ہے اس پہ دلائل جو ہے وہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں۔ تو یہ بدعت کا اعتراض کرنا، اسلامی قانون میں بدعت کا مطلب دین میں ایسے نئے عمل متعارف کرائے جائیں جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوں، اور یہی میں نے اس سے ثابت کیا ہے کہ جس کی قرآن و سنت میں اصل موجود ہو، چاہے وہ سرکار کے زمانے میں نہ ہوا ہو، وہ بدعت نہیں ہوتی۔ تو ویڈیو طویل ہو گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ یہ مولوی کی جو ہے نا وہ شیر پنجاب کی رونے کی ویڈیو بھی جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح نوسر بازی کر کے دکاندار قسم کے یہ جو ملوانے ہیں جو اپنی آڈینس ہے ان کے جو ہے وہ جذبات سے کھیلتے ہیں۔